لبیک کے جہالے، یہ محمد عربی کے پروانے اپنے آقا کے نعرے، اپنے مصطفیٰ کے اصحاب کے نعرے، اپنے پیغمبر کی آل کے نعرے بلند کر کے یہ بتلا رہے ہیں۔ دیوانہ دنیا میں رہتا ہے تو تب بھی شان سے رہتا ہے، اور جب یہاں سے چلا جاتا ہے وہاں منتقل ہو جاتا ہے تو تب بھی یہ دیوانے یا رسول اللہ کی صدائے بلند کر کے یاد کیا کرتے ہیں۔ ہم یہاں رہے بھی، میں سمجھتا ہوں آج کیر صابری تمہارے سامنے کھڑا ہے، جسے کون پہچانتا تھا، لیکن رسول اللہ کے مشن سے وفا کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ آج کریے میں شناسائی بھی ہے، معمولات بھی ہیں، لیکن یہ تو دنیا کا نظام ہے۔ خدا کی عزت کی قسم میری محبت کہتی ہے جب یہاں سے وہاں بھی چلے جائیں گے، یہاں سے جائیں گے تو تب بھی شان سے، اس لیے کہ محمد عربی کے غلام جب جیا کرتے ہیں تو تب بھی ٹھاٹ سے جیا کرتے ہیں، اور جب جایا کرتے ہیں تو تب بھی شان سے جایا کرتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ کیا بابے کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھا نہیں؟ میں نے کہا جو دیوانہ رہتا ہے تو تب بھی شان سے۔ او بابا تو بڑی ذات تھی نا جی، بڑی شان تھی ان کی، کون پہچانتا تھا ملک ممتاز قادری کو؟ ایک سپاہی تھا نا جی۔ لیکن قربان چلا جاؤں نا، جب نبی کے نام پر، جب میرے مصطفیٰ کے مشن پر بک گیا، قسم ہے پیدا کرنے والے کی، ارے جب تک میرے نبی کا نام باقی رہے گا، جب تک پیغمبر کا مشن باقی رہے گا، اور نبی کے غلاموں، اس سویڑی کی سرزمین میں بسنے والوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس ملک ممتاز قادری کا نام بھی باقی رہے گا، کام بھی باقی رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کشتہ عشق رسولنا اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجاہ قدس اللہ سرہ العزیز، قلم اٹھاتے آپ کہتے ہیں تیرے نام پر میری جان فدا، تیرے نام پر میری جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا جوانے ہی مل جانا میرے ساتھ۔ قسم ہے مرحوم نمبر راجہ عارف صاحب کی روح دیکھتی ہوگی اور خوش ہوتی ہوگی نا۔ ارے اس نام پر اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر آسان شعر ہے، ہر ایک کو آتا ہے کرو تیرے نام پر جہاں فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور میرے نبی کے نام سے وفا کرو گے، گلی ملے نالی کی سیاست یہاں رہ جائے گی۔ آج نمبردار صاحب ساتھ لے کر کے گئے ہیں، نبی کی محبت لے کر کے گئے ہیں، آقا کا عشق لے کر کے گئے ہیں، یہ دنیا کے نظام چلتے رہیں گے، لیکن ہمارا مشن ہے تحریک لبیک پاکستان کا، ہم ایک مشن دینا چاہتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم جب دین تخت پر آئے گا، جب اسلام تخت پر آئے گا، جب نبی کا دین تخت پر آئے گا، یہ تو تمہیں ساری چیزیں دہلیز پر میسر آئے گی۔ اٹھاؤ تاریخ اسلام کو نا، امیر المومنین وقت کا سیدنا فاروق اعظم، عام بندہ کھڑا ہو کر کے پوچھ لیتا ہے اے وقت کے امیر، ادان دیر سے آنے کی وجہ تو بتاؤ نا، دیر سے آنے کا اسباب تو پیدا کرو نا۔ ارے یہ بات طویل ہے، جانا نہیں چاہتا میں ادھر۔ فرمایا ایک ہی قمیض تھی نا، ارے جسے میں نے دھویا
خشک کرتے ہوئے ٹائم لگ گیا نا، اس لیے تاخیر ہو گئی سوال کرنے والے۔ تو آج تو ہم تو ایک عام وزیر سے نہیں پوچھ سکتے، لیکن جب اسلام آتا ہے نا اپنی پاور خود لے آیا کرتا ہے۔ اسلام جب آ جاتا ہے قسم اپنی طاقت خود لے کر کے آیا کرتا ہے۔ پھر تاریخ بتاتی ہے، ارے روک کر کے پوچھ لیتے ہیں غلام، لیکن وقت کا امیر محسوس بھی نہیں کرتا کہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے۔ ان کے سامنے اپنے مصطفیٰ کی زندگی سامنے ہوتی ہے، اپنے پیغمبر کا مشن سامنے ہوتا ہے۔ تو کائنات والوں جب نبی کے دین سے وفا کرو گے پھر وہ وقت دور نہیں کہ ہر کوچے سے ہر نگری سے مصطفیٰ کے غلام یہی صدا بلند کریں گے، تاجدار 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 زندہ باد۔ بولیے 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 زندہ باد خدا، زندہ باد خدا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ تولو حق تولو حق تولو بیک لبیک بھائی اسناد صاحب کے نعرے پر مجھے ایک یاد آتا ہے وقت۔ ہاں ہاں ہم نہ ادھر کے کانے نہ ادھر کے کانے۔ جب دین پر مشکل وقت آئی تو حسین نے مکہ چھوڑ دیا۔ یہ بات نہیں ہے، ہم کبھی بھی اس طرح کے لوگ کہتے ہیں جی تحریک لبیک والے، خدا کی قسم سیدنا صدیق اکبر ہمارے ماتھے کا جو عمر ہے بابا، عمر پاک، عثمان پاک، علی پاک، ہمیں ایسا ہو سکتا ہے جنہوں نے رسول اللہ نے قدموں میں سلایا ہے اس کا ایمان ہی کامل نہیں جو ان کے بارے میں لب کشائی کرے۔ ہم ان کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں جو ہند کے لیے ہلکا جملہ رکھے، اور ہم اسے کی نوک پر رکھتے ہیں جو مولا مرتضیٰ کا بغضی نظر آتا۔ میں کبھی بھی اس طرح نہیں، میرے استاد مکرم پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات عالم نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید زبیر احمد شاہ صاحب بخاری، ہم نے انہیں یہ سکھایا ہی نہیں ہے بابا، ہم ادھر کے بھی ادھر کے بھی۔ لیکن میں بات دینا چاہتا ہوں، میرے بھائی نے نعرہ لگایا الجہاد الجہاد، حسین نے جب دیکھا نا کہ دین مٹنے پر آ رہا ہے، ارے بس آخری میری بات ہے، ارے جب دین پر کٹھن وقت آ گیا، جب دین پر مشکل وقت آ گیا، لوگ حج کے لیے آ رہے تھے، مفتی صاحب موجود ہیں، اب صاحب علم حسین حسین ارے کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ حسین صرف تنہا نہیں جا رہا، حسین اپنے 6 ماہ کا علی اصغر بھی لے کر جا رہا ہے۔ حسین جہاد کے لیے اپنا 18 سال کا شہزادہ علی اکبر بھی لے کر کے جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ارے جب قرآن پر مشکل وقت آ گیا، صاحب قرآن کی شریعت مٹنے لگ گئی نا، لوگوں کب اٹھو گے؟ او اسلام والوں کب اٹھو گے؟ آج فلسطین کے مظلومین تمہیں یاد کر رہے ہیں، آج وہ فلسطین اور مسجد اقصی تمہیں یاد کر رہی ہے۔ کب آئے گا کوئی عمر کا غلام آئے گا، ہمیں یہاں سے نجات عطا کرے گا، ان ظالموں سے ہمیں نجات دے گا۔ کون آئے گا بابا؟ وہ تو تمہیں بلا رہے ہیں۔ کب جہاد کے لیے اٹھو گے؟ کب یہ نعرہ بلند کرو گے نا؟ حسین نے میرے نبی کے لال نے ارے حج کو چھوڑ دیا، مکے کو چھوڑ دیا نا، کربلا کے میدان کو آباد کر دیا نا۔ ارے کس لیے؟ اس لیے کہ نبی کی شریعت بچ جائے نا۔ ارے میں تم تعلق دیکھتے ہیں، فلاں سے میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا، فلاں سے میرا ناطہ ختم ہو جائے گا، یہ ناطے یہ تعلقی دنیا میں رہ جائیں گے، دنیا میں ختم ہو جائیں گے۔ محمد کے دین سے وفا کرو گے، صدیاں گزرنے تک تاریخ تمہیں یاد کرے گی، کوئی نبی کا دیوانہ یوں گزر گیا تھا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ کی عزت کی قسم وفا کرو۔ چلے گئے نبردار صاحب، آج ان سے پوچھئے جن کا باپ یہاں نہیں،
لیکن میں کہتا ہوں وہ بڑے خوشبخت ہیں کہ جن کی اولاد پیچھے اتنی خوبصورت سفیر صاحب اتنی خوبصورت بزم سجا کر کے رسول اللہ کے ترانے پڑھ رہی ہے. ہمارے چیلا مو تو تب بھی تاجدار ختم نبوت، بے شک ہمارا میلاد ہو تو تب بھی تاجدار ختم نبوت. ارے ہمارا کوئی بھی ایونٹ ہو تو رسول اللہ کی آل اور اس کی محبت کے ترانے ہم پڑھا کرتے ہیں. تو میں عرض بس میں سمیٹتا ہوں، میرے نبی کے دیوانے حسین نے کربلا کو آباد کیا. میں کہتا ہوں ہم کبھی بھی وہ کانے نہیں ہیں، ہم یہ دس دیتے ہیں. اور میرا میسیج اپنی قیادت کی موجودگی میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، دل وچ رکھے پیارے علی دے او بچیاں دا او بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا. میری 26 سالہ کتابت ہے مفتی صاحب، 26 سالہ، لیکن میں اپنی دن کا خطیب ہوں. میں اپنے موضوع سخن میں اس سمندر میں غوطہ زنی کرتا ہوں، پھر اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہوں کہ وہاں سے غوطے لگا کر ہیرے موتی جواہرات لیتا ہوں، اپنے سامعین کی گود میں ڈالتا ہوں اور اعلیٰ حضرت کا عقیدہ بیان کرتا ہوں. لیکن سننے والے بھی آگے کوئی جاگنے والے ہوں میرے نبی کے دیوانے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اسی پر میری بات ختم ہے. ارے حسین نے ہمیں سبق دیا نا، الجہاد الجہاد، جب وقت آ جائے تو چھوڑ دینا. آج فلسطین ہمیں درس دے رہی ہے. ارے وہ مسجد اقصی جو خانہ کعبے کو بھی ایک فضیلت نہیں جو مسجد اقصی کو حاصل ہے. 1.25 لاکھ نبی میرے نبی کے اقتداء میں اس مسجد کے اندر جب معراج پر گئے نا، یہ اس مسجد اقصی کو شان حاصل ہے جو خانہ کعبے کو بھی نہیں ہے. آج مجھے تجھے بلا رہی ہے، آ جاؤ نبی کے غلاموں، آ جاؤ حسین کے غلاموں. ارے اس غلامی کا یہ اس دل وچ رکھے پیارے علی دے او بچیاں دا او بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا. رب دے پاک قرآن گوایا دیا نے او ایسا کردار علی دے بچیاں دا. انما یرید اللہ لیظہر عنکم الرجس اہل البیت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ انتہائی خطر انداز میں